أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المعيد والرسول المصدد المصطفى العمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسلم على أخيه 30 حقا لا براعة له منها إلا بالعداء أو العفو اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعا گو ہوں خالق کائنات آپ جہاں کہیں پہ بھی ہیں خدا تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے ہم سب کی عبادات کو اطاعات کو خدا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے آج کے درس اخلاق میں جو مطالب میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جب ایک معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے ایک دوسرے کے اوپر حق ہیں کچھ جو سرور کائنات نے ہمیں بیان کیے ہیں مفر نہیں ہے ان حقوق کی ادائیگی کے بغیر اسلام چاہتا ہے کہ اچھا معاشرہ ایک سوسائٹی ڈیولپ کرنا چاہتا ہے جہاں بندے کے اوپر اللہ کے حقوق ہیں نماز و روزہ اسی طرح ہماری گردنوں پہ ہم جیسے افراد جو دوسرے بندے جو دوسرے مومن ہیں جو دوسرے مسلمان ہیں ان کے حقوق ہیں ہمارے اوپر وہ کون کون سے حقوق نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں للمسلمی علی اخیہ 30 حقا مسلمان پر اس کے بھائی مسلمانوں کے 30 حقوق ہیں اس کی گردن پہ لا براعت لہ منہا رہائی نہیں ہے براعت نہیں ہے بچ نہیں سکتا یا تو ادا کرے ان حقوق کو او العفو یا پھر وہ دوسرا بھائی اسے معاف کر دے آئیے وہ 30 حقوق دیکھتے ہیں کہ کیا ہماری گردنوں پہ جو مسلمانوں کے حقوق ہیں کیا ہم حقوق ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے اگر نہیں کرتے تو پھر دوسروں سے عفو اور بخشش اور معافی کے طلبگار ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا پہلا حق جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ رکھتا ہے یغفر ذلتہ کہ ایک دوسرے کی لغزشوں کو معاف کر دینا ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کر دینا اور واقعاً زندگی آسان ہو جائے جب انسان اس طرح زندگی گزارے اگر چھوٹی چھوٹی بات پہ رنجش اور دکھ اور اس کو کینہ بنا لے گا اس کی اپنی زندگی ہی جہنم بن جائے گی معاشرے کو بھی جہنم بنا دے گا یغفر ذلتہ جس طرح تو پسند کرتا ہے کہ تیری چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ پکڑا جائے معاف کر دیا جائے اسی طرح یغفر ذلتہ اگر کسی مسلمان بھائی سے غلطی ہو گئی ہے تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اسے معاف کر دے یرحم عبرتہ رحم کرے دوسرے مسلمان پہ غمگین ہے تو اس کا غم دور کرے پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرے حق ہے اس کا تمہاری گردن پہ تم اگر کسی کی مدد کر سکتے ہو تو تم پہ ضروری ہے کہ تم اس مسلمان بھائی کی مدد کرو
اور یہیں سے مجھے آپ کو وہ مطلب بھی ذہن کے اندر جو آپ کے ذہنوں میں بھی ہے یقیناً وہ مجھے یاد کروانا ہے کہ جب ایک مسلمان پریشان ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، تو دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ اسے تسلی دے، اس کے غم میں شریک ہو جائے۔ غور و فکر کریں، آج کا جو دن گزرا ہے جمعہ مبارک، الوداعی جمعہ، یہ جو تھا آخری جمعہ ماہ مبارک رمضان کا، یہ منسوب ہے الراحل الکبیر امام العظیم امام خمینی علیہ الرحمہ نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے آج کے اس جمعے کو یوم القدس قرار دیا۔ ہر مظلوم کی مظلومیت کو یاد کرنے کے لیے، بالخصوص قدس کو یاد کرنے کے لیے پچھلے 70 برس سے اگر آپ دیکھیں، وہاں کے مسلمان کے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ دنیا کی طاقتیں، دنیا کے جو سویلائز ممالک ہیں، جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کے چیمپئن کہلاتے ہیں، اپنے کس طرح ان کے حقوق کو غصب کیا گیا ہے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا گیا، ان کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، ان کے بچوں سے بچپنا چھین لیا گیا ہے۔ کیا قصور ہے ان کا آخر؟ اس لیے کہ مظلوم ہے وہ، لیکن ہر مومن اور بالخصوص علی والوں کا یہ فریضہ بنتا ہے، وصیت کر کے جا رہے ہیں امیر کائنات، کہ مظلوم کے حامی بن کے زندگی گزارنا، ظالم کے دشمن بن کے ظالم سے دشمنی کرنا۔ کس طرح اس قضیہ فلسطین کو، قضیہ قدس کو محدود کر کے فلسطینیوں کا مسئلہ بنا دیا گیا۔ یہ ہر انسان کا مسئلہ ہے، ہر مسلمان کا مسئلہ ہے، ہر مومن کا مسئلہ ہے۔ قبلہ اول کی بات ہے، یاد رکھیے گا، اسلام کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، ہم یہودیوں کے خلاف نہیں ہیں، کوئی بھی ظالم ہو ہم ظلم کے خلاف ہیں، ہم غصب کے خلاف ہیں، اور 70 برس سے وہ مظلوم ہیں، اس قبلہ اول کو غصب کیا گیا، اور کتنے لاکھوں لوگوں کو اپنے وطن سے نکال دیا گیا، جو آج اردن میں، سیریا میں، اسی طرح مصر میں، مختلف دنیا کے ممالک میں در بدر ہو کے رہ رہے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان مظلوموں کے لیے آواز اٹھائے۔ ہر سال ریلیاں اور جلوس نکلا کرتے تھے اس قدس کی مدد کے لیے، مگر اس سال کے حالات ایسے ہیں، لیکن آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے کم از کم اس قضیہ فلسطین کو زندہ رکھ سکتے ہیں، آپ کی آواز پہنچا سکتے ہیں، آپ ان کی آواز بن سکتے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ مسلمان کے اوپر 30 حق ہیں۔ پہلا حق، مسلمان کی لغزشوں کو معاف کرے۔ دوسرا، اس کے دوسرے مسلمان کی مدد کرے جب وہ پریشان ہو، جب وہ مشکل میں ہو۔ یستر عورتہ، مسلمان پہ حق ہے کہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے۔ اگر کوئی دیکھ لی ہے تو نے غلطی اپنے مسلمان بھائی سے، لغزش دیکھ لی، پورا کام دیکھ لیا ہے، تو تیرا کام ہے اصلاح کر، اس کی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، نہ کہ اس کے اس عیب کو دنیا کے سامنے فاش کر دے، اس کے راز کو فاش کر دے۔ نہیں، نبی فرماتے ہیں مسلمان پہ حق ہے کہ وہ اس کے اوپر، اس کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے۔ یقیل اسرتہ، غلہ کہتے ہیں بڑی غلطیوں کو، اسرتہ چھوٹی غلطیوں کو، اس سے بھی درگزر کرتا ہے۔ یقبل معذرتہ،
اور اگر مسلمان دوسرے مسلمان کے سامنے کوئی ایکسکیوز پیش کرتا ہے تو اس کو قبول کر لیتا ہے، اس کو سخت نہیں لیتا، کیونکہ حق ہے ہماری گردن پہ اس مسلمان کا۔ یرد غیبتہ، مسلمان کا حق ہے مسلمان کے سامنے جب کسی مسلمان کی غیبت کی جا رہی ہو تو وہ دفاع کرے مسلمان کا، نہ کہ انجوائے کرے اس غیبت کے اندر۔ اگر روک نہیں سکتا تو کم از کم اس محفل سے اٹھ جائے، شامل نہ ہو اس گناہ کے اندر، رد کرے غیبت کو۔ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ یدیم نصیحتہ، مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ وہ اسے دائمان ہمیشہ نصیحت کرتا رہے۔ دوست وہی ہوتا ہے جو دوست کو آئینہ دکھاتا ہے، دوست وہ نہیں ہے جو اس کے عیبوں پہ پردے ڈالتا رہے۔ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ وہ اسے نصیحتیں کرے، اچھی باتیں بتائے، امر بالمعروف کرے۔ یحفظ خلتہ، مسلمان کا بھائی ہے، دوست ہے، اس دوستی کا پاس کرے، لحاظ کرے، اس رشتہ اسلام کا لحاظ کرے مسلمان کے لیے۔ یرعى ذمتہ، اور اگر مقروض ہے مسلمان، اگر وہ اس قرض کو معاف کر سکتا تو معاف کر دے، اس کے مشکل حالات کو دیکھتے ہوئے، نہیں تو اس کی مدد کرے۔ اس کی جو تاریخ آ گئی ہے کہہ دے کوئی بات نہیں، اگلے سال دے دینا اگر تو نہیں دے سکتا۔ یعود مرضتہ، مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان بھائی مریض ہو گیا ہے تو تیری گردن پہ حق ہے کہ تو جا اس کی عیادت کر۔ بارہا میں نے عرض کیا، ہمارے ہاں عیادت کا تصور، جنازے میں شرکت کرنا، یہ جو ہے ہمارے ہاں اب رسم بنتا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے پاس آیا تھا، ہم ادھر جا رہے ہیں، اس کے میرے ساتھ تعلقات اچھے ہیں۔ نہیں، جو بھی سوسائٹی معاشرے میں آپ کو پتہ چلے مومن بیمار ہے، جا نہیں سکتے تو کم از کم اسے فون کر سکتے ہیں آپ، اور اگر حالات جیسے نارمل ہو جائیں تو آپ اس کی عیادت کریں۔ یہ عیادت کرنا بہت بڑا ثواب ہے، مریض کی عیادت کرنا، اور حق ہے۔ یعود مرضتہ، یشہد میتتہ، اگر مسلمان فوت ہو جائے تو اس کا ہماری گردن پہ حق ہے کہ ہم تشییع جنازہ میں شرکت کریں، جنازہ کے ساتھ قبرستان جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ فقط اس کی فیملی کا یہ حق ہے، نہیں، اس کا ہماری گردن پہ حق ہے۔ یجیب دعوتہ، اگر مسلمان کسی مسلمان کو دعوت دے، گھر میں بلائے تو نہ کرے، انکار نہ کرے، قبول کرے اس دعوت کو۔ یقبل ہدیتہ، مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ اس کا گفٹ قبول کرے۔ گفٹ دینا، ہدیہ دینا، یہ محبت میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ باہر سے آئیں، گھر میں آئیں، مستحب ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے تحفہ لے کے آئیں، اسی طرح اپنے دوستوں کو تحفہ دیں۔ یقبل ہدیتہ، اگر کوئی ہدیہ دے انکار نہ کرے، کیونکہ اس کا حق ہے ہماری گردن پہ۔ نبی فرمایا یا تو حق ادا کرو تب چھوٹو گے، یا یہ ہے کہ وہ دوسرا معاف کر دے، ورنہ اور کوئی خلاصی نہیں ہے اس سے۔ یکافع صلتہ، اس کے ہدیہ کا جواب ہدیہ سے دے، اس کی نرمی کا جواب نرمی سے دے، اچھے طریقے سے اس کے اچھے سلام کا جواب اس سے اچھے ہو کے دے۔ یشکر نعمتہ، اگر کوئی بھلائی کر دے مسلمان کے ساتھ، یہ نہ کہے جی میرا تو حق تھا، میرے ساتھ اچھائی نہیں، پلٹ کے احسان کا بدلہ احسان ہے، شکر کا بدلہ، نعمت کا بدلہ شکر ہے، اس کا شکریہ ادا کر۔ یحسن نصرتہ، نیکی میں مدد کرے اپنے مسلمان بھائی کی، برائی میں نہیں، نیکی میں مدد کرے۔ یحفظ حلیلتہ، مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ وہ اس کی عزت و ناموس کی طرف آنکھ نہ اٹھائے، حفاظت کرے اس کی عزت و ناموس کی۔ یقضی حاجتہ،
مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ وہ اگر مسلمان اس کے پاس حاجت لے کے آ گیا ہے، وہ پوری کر سکتا ہے تو اس کی حاجت کو روا کرے، اس کی مدد کرے. یشفع مسئلتہ، اور اگر کہیں اس کسی کی سفارش کر سکتا ہے، ناجائز کام کے لیے نہیں، جائز کام کے لیے، تو وہ سفارش کرے اس کی. یصمت عطستہ ویرشد ضالتہ، اگر عطسہ کرے، سنیز کرے مسلمان، تو اس کو کہے یرحمک اللہ، پلٹ پہ اللہ تجھ پہ رحم کرے. یرشد ضالتہ، اگر مسلمان کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، اسے معلوم ہے، تو اس کی مدد کرے، رہنمائی کرے، یہ حق ہے مسلمان کا مسلمان پہ. یرد سلامہ، سلام کا جواب دے، مسلمان پہ حق ہے، واجب ہے جواب سلام کا دینا. وَيُطَيِّبُ كَلَامَهُ، اچھے طریقے سے گفتگو کرے، یہ حق ہے مسلمان کا، میٹھی باتیں کریں، اچھی باتیں کریں اس کے ساتھ. يُبِرُّ عِنْعَامَهُ، محبت کا جواب محبت سے دے، نیکی کا جواب نیکی کے سے دے. يُصَدِّقُ أَقْسَامَهُ، مسلمان کے سامنے مسلمان اگر قسم کھائے تو یہ تصدیق کرے، جھٹلائے نہیں اس کو. یوالی ولیہ ولا یعادی، مسلمان کا دوست بھی جو ہے اس کی بھی عزت کرے، اس سے بھی دوستی رکھے، اور مسلمان کے دوست سے دشمنی کرے، مسلمان کے دشمن سے دشمنی کرے اور اس کے دوست سے دوستی کرے. ينصره ظالما او مظلوما فعم نصرته ظالما فيرده عن ظلمه وعم نصرته مظلوما فيعينه على اخذ حقه، مدد کرے چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، مسلمان کی مدد کی جائے جب وہ مظلوم ہو، یہ ظالم ہو تو مدد کیسے کرے؟ فرمایا اما نصرته ظالما، ظالم اگر مسلمان ہے تو اس کی مدد کیا ہے؟ فَيُرُدُّهُ عَنْ ظُلْمِهِ، اسے ظلم کرنے سے روک لے، یہ مدد ہوگی اس کی. اما نصرته مظلوما، اور مظلوم کی کیا ہے؟ يُعِينُهُ، اس کی مدد کرے اس کے حق لینے میں. لا يسلمه ولا يخذله، مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کو ذلیل نہ کرے، کیونکہ حق ہے، عزت کرے مسلمان کی. یحب له من الخیر ما یحب لنفسه، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اس کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اس کے لیے بھی پسند نہ کرے. زندگی بدل سکتی ہے اگر انسان یہ اصول اپنا لے کہ میں دوسروں کے لیے وہی پسند کروں گا جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، میں دوسروں کے لیے وہ کبھی پسند نہیں کروں گا جو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا، میں اپنے لیے ہمیشہ اچھی بات پسند کرتا ہوں، میں دوسروں کے لیے بھی اچھی بات پسند کروں گا. یکرہ لہ من الشر ما یکرہ لنفسہ. ثم قال سمعت رسول اللہ، پھر یہ روایت کے راوی امیر کائنات ہیں، فرماتے ہیں پھر میں نے سنا رسول اللہ کو کہتے ہوئے، یقول، کیا فرمایا؟ ان احدکم لیدعو من حقوق اخیہ شیئا فیطالبہ بہ یوم القیامہ فیقضى له وعلیہ. اللہ اکبر. یہ جو 30 حقوق میں نے بیان کیے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں اگر نہیں ادا کیے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن دوسرا مسلمان مطالبہ کر سکتا ہے، بار الہ میرا حق تھا اس کے اوپر اور اس نے یہ حق ادا نہیں کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ میں اس حق کا بدل لوں، میرا حق چاہیے اس سے. اب دیکھیے انسان کتنا مجبور ہوگا، اس کی جو نیکیاں ہیں وہ اگر طلب کرے کہ میرے حق کے بدلے میں یہ نیکیاں دے تو وہ مانگ سکتا ہے نہیں. وسائل الشیعہ، ہماری یہ حدیث کی معتبر کتاب ہے شیخ حر عاملی علیہ الرحمہ کی، اس کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 212 کی یہ حدیث ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی گردن پہ حق ہے،
یا تو ادا کرے اس حق کو، اگر ادا نہیں کرتا اس حق کو تو پھر کیا ہے، اس سے معافی مانگے کہ میں نے تیرا حق ادا نہیں کیا۔ آئیے درس اخلاق کے اس سلسلے کو یہیں پہ ختم کر کے، کیونکہ ہم بالکل قریب ہیں عید الفطر کے، اور واقعاً سب سے زیادہ انتظار بھی ہوتا ہے روزے داروں کو، عید کا ہونا بھی چاہیے۔ عید کا دن یوم الجوائز ہے، نتیجے کا دن ہے، انعام ملنے کا دن ہے۔ انسان خوش ہوتا ہے کہ اس نے اپنے مالک کی اطاعت کی ہے، لیکن عید سے پہلے عید کا اعلان انشاءاللہ کل شام کو ہوگا کہ سنڈے کو ہے یا پھر منڈے کو ہے، اور ہر کوئی اپنے مرجع کے فتویٰ کے مطابق عمل کرے، کیونکہ مبنا میں فرق ہے، میں مسائل میں عرض کر چکا ہوں۔ تو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ اس سال بھی دو مبنا ہے، تو دونوں مبنا کے مطابق اکثر مراجع جو اس بات کے قائل ہیں کہ اتحاد افق کے قائل ہیں، جو ان کے نزدیک زیادہ چانسز یہی ہے۔ حتمی فیصلہ پتہ کل شام کو چلے گا، لیکن ان کے نزدیک یعنی جو آیت اللہ شیخ بشیر نجفی علیہ الرحمہ دام ظلہ العالی، اور اسی طرح شیخ فیاض اور سعید الحکیم اور آیت اللہ خامنائی دام ظلہ العالی اور شیخ وحید خراسانی دام ظلہ العالی، ان کے مقلد ہیں، ان کے لیے زیادہ چانسز یہی ہے کہ وہ سنڈے کو عید ہو۔ لیکن آیت اللہ سیستانی کے مقلدین ان کا جو مبنا یہ ہے کہ جس ملک میں یہاں پہ ہیں وہاں پہ چاند ثابت ہونا چاہیے، رؤیت کے قابل ہونا چاہیے، تو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ منڈے کو ان کے فتوے کے مطابق عید ہو، یعنی مبنا اگر ان کا فتویٰ رکھا جائے تو حتمی جو اعلان ہے وہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے، لیکن ہر کسی کو چاہیے کہ اپنے مجتہد کے اس فتوے کے مطابق عمل کرے۔ اور اگر کوئی پھر بھی، جیسا کہ میں نے مسائل میں پہلے عرض کیا تھا، چاہتا ہے کہ ایک ہی دن عید کرے، تو اس کا بھی حل یہ ہے کہ اگر اس کے مجتہد کے مطابق اس دن روزہ بن رہا ہے تو وہ سفر کر لے، اپنے شہر سے باہر نکلے سفر کی نیت سے، اور وہ جو 8 شرائط ہیں وہ اگر پائی جاتی ہے اس کے سفر میں، اور وہ سفر کرنے کے بعد روزے کو قصر کر کے واپس آ جائے اور وہ عید منائے اور بعد میں اپنے روزے کی قضا دے دے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کا مقلد ہے اور کہے کہ نہیں میں دوسرے مجتہد کے اس مبنے کے مطابق عید کر رہا ہوں، نہیں۔ بہرحال اس میں ڈیٹیل ہے، کسی کو مزید چاہیے تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے، کل ہم اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ابھی جو مسئلہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ اہم ترین مسئلہ ہے، وہ ہے زکوٰۃ الفطرہ۔ زکوٰۃ الفطرہ کے جو اہم مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں۔ عید الفطر کی رات غروب کے وقت کب واجب ہوتا ہے زکوٰۃ الفطرہ؟ عید کی رات، فرض کریں اگر کل چاند کا اعلان ہو جاتا ہے تو کل عید کی رات ہوگی، کل غروب کے بعد جس میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں اسے اپنا اور ان لوگوں کا جو عرفاً اس کے عیال کہلاتے، اس کے گھر سے کھانا کھاتے ہیں، فطرہ دینا واجب ہو جائے گا اس انسان پہ، بالغ ہو، عاقل ہو، بے ہوش نہ ہو، فقیر نہ ہو، غلام نہ ہو، ایسے انسان پہ اپنا اور اس کے اہل و عیال جو بھی اس کے کھانے والا شمار ہوتا ہے کہ اس کے پاس کھاتا ہے، اس کا فطرہ دینا واجب ہے۔ وقت کب سے؟ کل سے واجب ہو جائے گا۔ اگر کوئی فقیر ہے اس پہ زکوٰۃ فطرہ دینا واجب نہیں۔ یعنی فقیر کون ہے؟ ایسا شخص جو اپنے پاس اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کا خرچ نہیں رکھتا اور کوئی روزگار بھی نہیں اس کے پاس جس کے ذریعے سے وہ سال بھر کا خرچ پورا کر سکے، تو اس پہ فطرہ دینا واجب نہیں ہے، وہ فقیر کہلائے۔ اور مندرجہ جو شرائط میں نے عرض کی ہیں
بالغ ہو، عاقل ہو، مجنون نہ ہو، بے ہوش نہ ہو، فقیر نہ ہو، غلام نہ ہو، خادم نہ ہو، اس پہ اپنا اور ان لوگوں کا جو اس کے ہاں کھانا کھانے شمار ہوتے ہیں، ہر فرد کے بدلے میں، اگر وہ 10 افراد ہیں تو 10، 5 ہے تو 5، 4 ہے تو 4، ہر فرد کے بدلے میں کیا دے گا؟ 3 کلو اس علاقے کی معمول کی غذا، گندم ہے تو گندم کے حساب سے، چاول ہے تو چاول، کھجور ہے تو کھجور، یا اس کی قیمت فقیر کو دے گا. یہ ہے فطرہ، زکوٰۃ فطرہ. 3 کلو گندم یا 3 کلو آٹا یا 3 کلو چاول فقیر کو دے ایک فطرہ. اس میں اگر 4 ہیں تو 4 کے حساب سے، یا اس کے بدلے میں رقم جو بنتی ہے. یہاں پہ جو ہم نے اعلان کیا ہوا ہے 5 پاؤنڈ، انف ہے 5 پاؤنڈ ایک بندے کے حساب سے. اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے مہمان کا، کہ کیا مہمان کا فطرہ میزبان کے ذمے ہے؟ وہ کون سا مہمان ہے؟ یہ اکثر مسئلہ پوچھا جاتا ہے. ویسے آج کل تو لاک ڈاؤن کے حالات میں بھی نہیں ہے کہ مہمان ہو یہاں پہ، لیکن وہ مسئلہ ہے تو عرض کرتے. اس مہمان کا فطرہ جو عید الفطر کی رات غروب سے پہلے میزبان کے ہاں آئے اور اس کا کھانا کھانے والا ہو، یعنی وہاں پہ وقتی طور پہ قیام کرے. یہ نہیں ہے کہ اسی شہر میں رہ کے وہاں گیا ہے اور کھانا کھایا، ایسا نہیں ہے، افطار کیا اس کے یہاں. مہمان شمار ہو وہاں پہ، اور غروب آفتاب سے پہلے میزبان کے ہاں آیا ہو، رات اس گھر میں رہا ہو، اور میزبان نے اس کے لیے سارے انتظامات کیے ہوں. اب یہ ہے کہ مہمان کا جو فطرہ ہے وہ بھی میزبان کے ذمے ہے. لیکن اگر ویسے ہی آیا ہے، اس نے کھایا نہیں ہے، افطار نہیں کیا، یا وہاں رات ہی نہیں رکا، افطار کیا ہے مگر رات نہیں رکا اور گھر آ گیا ہے، تو اب میزبان کے ذمے فطرہ نہیں ہے. جو بچہ عید کی، یعنی یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بالغ ہو تو دینا، ایون عید کی رات غروب آفتاب سے پہلے پیدا ہو گیا ہے. فرض کر لیں کل عید کی رات ہے اور کل شام کو یعنی افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی بچہ پیدا ہو گیا ہے، اس بچے کا بھی فطرہ واجب ہوگا اس کے باپ پہ، یا جو بھی اس کا وہ کفیل کہلائے گا. اور اگر غروب آفتاب کے بعد بچہ پیدا، عید کی رات بچہ پیدا ہوا ہے، تو پھر بھی احتیاط واجب کے بنا پہ اس کا فطرہ دینا چاہیے. اگر کسی کا فطرہ دوسرے پہ واجب ہے، اب سوال اور پیدا ہوتا ہے، مثلا میرا فطرہ اگر میں کسی اور کا اہل و عیال ہوں، اس پہ واجب ہے، باپ پہ واجب ہے، اگر اس کے ساتھ رہتا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، تو کیا مجھ پہ ساقط ہو جائے گا یا میں دے دوں اور اس پہ ساقط ہو جائے گا؟ یہ مسئلہ. اگر کسی کا فطرہ دوسرے پہ واجب ہے، وہ اپنا فطرہ خود دے دے. فرض کرے کسی کا بچہ ہے، وہ یونیورسٹی میں دوسرے شہر میں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے اخراجات باپ دیتا ہے، واجب باپ پہ ہے کیونکہ وہ اس کے اہل و عیال میں آ رہا ہے وہ بچہ. لیکن اگر وہ فطرہ خود دے دے تو کیا اس کے باپ کو دینا ہے یا نہیں دینا؟ تو ساقط نہیں ہوگا، اس کو دینا ہے. لیکن اگر اس شخص کی طرف سے اور اس کی اجازت سے جس پہ فطرہ واجب ہے ادا کرے تو کافی ہے. مثلا باپ کو کہے کہ اے باپ میں خود اپنا فطرہ دے رہا ہوں، اجازت ہے میں دے دوں، اگر تو وہ اجازت دے دے تو پھر ساقط ہے. لیکن اس کے باوجود بھی مجھ پہ اپنا اور میرے جو بھی اہل و عیال ہیں یا جو میرے جن کا کھانا پینا میرے ذمے ہے، تو میرے اوپر اس کا فطرہ واجب ہے. اور اب یہ ہے کہ فطرہ کس کو دیا جائے، 3 کلو کے حساب سے یا اس کی قیمت. احتیاط واجب کی بنا پہ، ان سب مسائل میں سے یہ اہم ترین پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کو غور سے سننا ہے. احتیاط واجب آغا سید علی حسینی سیستانی کے فتوے کے مطابق، اور باقی مراجع میں بھی تقریباً یہی ہے فتویٰ، کہ صرف مؤمنین فقراء کو فطرہ دیا جائے. جو زکوٰۃ
کہ مال کے مستحق جو شرائط ہیں وہ پائی جاتی ہوں ان میں نے پھر عرض کیا شرعی طور پہ فقیر وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے سال بھر کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، یا اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ کاروبار زراعت ہنر نہیں جس سے اخراجات پورے کر سکے۔ لیکن ہر فقیر نہیں، مومن فقیر کو دینا چاہیے۔ اگر کسی کے شہر میں موجود ہے تو اسے شہر میں دینا چاہیے، کسی کے خاندان میں ہے تو مستحب زیادہ بہتر ہے کہ اپنے خاندان کے اس فقیروں کو دے۔ احتیاط واجب کی بنا پہ شرابی، بے نمازی، کھلا اعلاناً گناہ کرنے والا، یا ایسا شخص اس کو فطرے دیں اور فطرے کے پیسے سے گیمبلنگ کر دے، یہ کوئی ایسا گناہ کا کام کرے، آپ کو پتا ہے ایسے شخص کو فطرہ دینا جائز نہیں ہے۔ اب آئیے، کیا مسجد کو فطرہ دے سکتے ہیں؟ کیا ہاسپٹل کو فطرہ دے سکتے ہیں؟ امام بارگاہ کو فطرہ دے سکتے ہیں؟ آغا سید علی حسینی سیستانی دامت ظلہ العالی کے مطابق مسجد، مدرسہ، امام بارگاہ، ہاسپٹلز کو فطرہ نہیں دے سکتے۔ اگر شہر میں کوئی شیعہ فقیر نہ ہو تو دوسرے مسلمان فقراء کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن کسی بھی صورت میں ناسبی کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ احتیاط واجب ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی مدرسے دینی طلباء کو دینا چاہتا ہے تو وہ کسی ایسے مرجع کی طرف رجوع کرے جو فتویٰ رکھتا ہو اس بارے میں، جیسا کہ آیت اللہ سعید الحکیم کا فتویٰ موجود ہے، یا اور مراجع کی اس طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ احتیاط لازم واجب کے بنا پہ آغا سیستانی کے مقلدین کے لیے کہ وہ فقط فقیر مومن جو نمازی ہو، پرہیزگار ہو، اس کو اپنا فطرہ دے 3 کلو کے حساب سے، یا اس کی قیمت ادا کرے۔ غیر سید اپنا فطرہ سید مستحق کو نہیں دے سکتا۔ سید جو ہے وہ غیر سید کو بھی دے سکتا ہے، سید مستحق کو بھی دے سکتا ہے، مگر غیر سید اپنا فطرہ فقط غیر سید کو ہی دے گا۔ جب ایسا ہے تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ سید کا فطرہ سید سادات فقراء کو دینا چاہیے، کیونکہ وہ سادات جو فقراء مستحق ہے وہ غیر سید کا فطرہ تو نہیں لے سکتے، اور اگر سادات کا فطرہ بھی اگر غیر سادات کو آپ دے دیں گے، دے تو سکتے ہیں شرعی طور پہ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو سادات فقراء ہیں، غریب ہیں، وہ محروم ہو جائیں گے۔ اب آئیے، یہاں پہ ہم جہاں رہتے ہیں یہاں پہ فقراء ملنا مشکل ہے، یا فطرہ کس کو دیا جائے؟ یا تو آپ خود فطرہ جو ہے وہ یہاں سے بھجوائیں وہاں کسی آدمی کو جو آپ کے اہل و اقارب میں سے ہیں، ان کو کہیں کہ بھائی جو پیسہ وصول کر رہا ہے وہ آپ ان کو یہاں سے دیں، پیسہ جو بھیجیں وہ وہاں سے وصول کریں، ان کو کہیں کہ تم میرے بہاف پہ جو ہے نا یہ فطرہ دو گے وہاں۔ اور اسی طرح جہاں پہ بہت سارے اور چیریٹیز ہیں، ادارے ہیں جن کے پاس اجازت بھی ہے، ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کے بہاف پہ جو فطرہ ہے وہ وہاں مستحق تک پہنچائیں۔ اور ہم بھی انجمن حیدریہ نے بھی یہ انتظام کیا ہے کہ اگر آپ ہمارے اکاؤنٹ میں وہ ٹرانسفر کریں گے اور ہمیں نائب بنائیں، ہمیں ریپرزینٹیو بنائیں، اور ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، آپ قربت کی نیت سے اس میں دیں، اور پھر ہم آپ کے بہاف پہ جو اور شرائط ہیں حاکم شرعی کی اجازت سے ان فطرہ کو مستحق شیعہ فقراء تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ آج کا درس ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں خالق کائنات ہم سب کے اعمال کو قبول و منظور فرمائے، ہماری عبادات کو، ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرمائے، اور یہ جو دن رہ گئے ہے ماہ رمضان مبارک کا، یہ جو رات رہ گئی ہے، یہ راتیں رہ گئی ہیں، بار الہ ان میں بھی ہمیں نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ جو ماہ رمضان میں ہم نے سمیٹا ہے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق، اس کو آگے ہمیں جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو تلاوت قرآن، یہ جو نماز شب کی تو نے توفیق دی، یہ جو عبادات کی توفیق دی، بار الہ پورا سال ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طرح نمازوں کے ساتھ
عبادتوں کے ساتھ اور تلاوت قرآن کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ ہماری گردن پہ جو حقوق ہیں مسلمانوں کے، مومنین کے، وہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ بالخصوص دنیا میں جہاں کہیں مظلوم ہے اور بالخصوص فلسطینیوں کی مدد فرما۔ بار الہ اس قبلہ اول کو آزادی نصیب فرما۔ مسلمان مستضعف جہاں کہیں ہیں ان کی عزت و جان و مال کی تو خود حفاظت فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مرحومین مرحومات جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔